اب اگر ہم اس بات پہ آئیں کہ پروفیشن کے طور پہ دنیا مختلف جو پیشے ہیں ان کا اختیار کرتی ہے، تو جو تعلیم ہے اس کو ایک پروفیشن کے طور پہ، ٹیچنگ ایز اے پروفیشن، یہ ایک عظیم ترین زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پروفیشن کے لحاظ سے جو لوگ تعلیم سے منسلک ہیں وہ مسلسل عبادت کی حالت میں ہیں، کیونکہ ہر روز آپ نہ صرف دوسروں کو پڑھا رہے ہیں بلکہ آپ کے اپنے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ سے یہ شروع میں ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اب ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں بدقسمتی سے اس طرح سے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی تعلیم نہیں دی جاتی اور اس کا شعور نہیں دیا جاتا، وہ علم اخلاقیات ہے۔ علم اخلاقیات کے جو اساتذہ ہیں وہ اس بات کو طے کرتے ہیں کہ ہر علم انسان کے لیے تبھی فائدہ مند ہوتا ہے اگر وہ انسان خود ایک خاص اخلاقی وقار کا، ایک خاص اخلاقی معیار کا حامل ہو۔ اس لیے کہ جب تک انسان اخلاقیات سے مزین نہیں ہوتا، اسی لیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں علم نافع کی دعا کی گئی ہے۔ اور علم نافع وہ علم ہے جو انسان اور انسانیت اور فرد اور معاشرے کے فائدے کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ جب تک کوئی اخلاقیات سے مزین نہیں ہوتا، اس کو تعلیم ایک پروفیشن کے طور پہ اختیار کرنے کا جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جو ایک حق ہے وہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے علم کے اندر؟ یہ میں شہید مطہری ایک ایران کے اسکالر ہیں، انہوں نے ایک کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا، میں اس واقعے سے اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ اولین جو عرفاء ہیں ان میں حضرت سری سکتی ایک بڑا مشہور نام ہے، اور سری سکتی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ سری سکتی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر میں ساری زندگی اس شکر پہ استغفار کرتا رہا۔ تو کسی نے پوچھا کہ سری سکتی یہ کیا بات ہوئی کہ شکر کے اوپر استغفار کرنے کا یا معافی طلب کرنے کا تو کچھ مطلب سمجھ نہیں آتا۔ تو سری سکتی نے بتایا کہ دراصل میری 2 دکانیں تھیں جو مارکیٹ میں تھیں، مسلمانوں کے بازار میں تھیں۔ تو ایک دفعہ آگ لگ گئی بازار کے اندر اور مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ سری سکتی پورا بازار جو ہے وہ جل گیا، صرف تمہاری 2 دکانیں بچ گئی ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے بالکل انکانشیسلی، جیسے ایک ریفلیکس ایکشن کے طور پہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میری دکانیں بچ گئیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسی اگلے لمحے مجھے تھوڑی سی توقف کے بعد یہ خیال آیا اپنے اندر کہ اے سری سکتی، تم اپنے آپ کو عارف کہتے ہو، صوفی سمجھتے ہو، پارسا سمجھتے ہو، لیکن تم روحانی طور پہ اتنے پست ہو کہ تمہیں اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کا پورا بازار جل گیا ہے، وہ کس کرب سے گزرے ہیں، اور تمہیں صرف اپنی دکان کے بچنے کی خوشی ہوئی اور تم نے اس پہ کلمہ شکر کہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریگریٹ ہوا مجھے، اس ریگریٹ کے اوپر پھر میں نے ساری زندگی جو ہے وہ استغفار کی۔ تو مقدمہ یہ ہے اس بات کرنے کا کہ اب وہ کون سی ایسی طاقت ہے، دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ سری سکتی کا احاطہ نہیں کرتا، لیکن ان کی بلند اخلاقیات ہیں جو ان کے اندر سے ان کے قلب و روح کی ایک آواز تھی کہ نہیں، آپ نے جو ہے وہ باقی انسانوں کا درد محسوس نہیں کیا، تو آپ اخلاقی لحاظ سے اس معیار پہ پورے نہیں اترتے جس پہ ایک انسان کو اترنا چاہیے۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک علم کے میدان سے متعلقہ لوگ، وہ شاگرد ہے، وہ استاد ہے، وہ صاحب کتاب ہے، وہ خطیب ہے، وہ عالم ہے، وہ رائٹر ہے، جب تک وہ
ایک سطح تک اخلاقیات کا حامل نہیں ہے اور وہ اخلاقی اقدار و اعتبار سے مزین نہیں ہے تو اس کے وہ اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بر صغیر کے اندر خاص طور پہ اور باقی مسلم ممالک میں بھی ایک کلچر رہا ہے تصوف کا، جس کو ایک خانقاہ کا تصور جو ہے وہ ایک دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے اسلام میں ایک اور چیز جو یہ خانقاہ میں اصل میں آئی ہے، یہ مینٹورشپ ہے۔ مینٹورشپ یعنی ایک شخصی طور پہ آپ کسی کی تربیت کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا کہ ان کے اصحاب، ان کے کمپینینز، ان کے محبین جو ہیں، انہوں نے ان کو ساتھ رکھنا، ہر وقت وہ ساتھ رہتے تھے، ان کی ایک اخلاقی تربیت ہوتی تھی، اور اس اخلاقی تربیت کی روشنی میں، اس نورانگی کے اندر جو ہے وہ اپنی علم کا سفر جو ہے وہ آگے بڑھاتے تھے۔ تو یہ اس کے بعد اس سے جو آگے چل کے سلسلہ سب کانٹیننٹ میں خاص طور پہ یہ جو خانقاہ کا آیا، اس کا خانقاہ کا بھی مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک عارف ہے، ایک صوفی ہے، اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک اکوموڈیشن بھی ہوتی تھی، تو وہ لوگوں کو ان کی اخلاقی تعلیم جو ہے، ان کی اخلاقی تربیت جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو میری ساری گفتگو کا جو ابھی تک میں نے کی ہے، وہ ایک پوائنٹ میں آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگ جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ہمیں ہمارا جو پروفیشن جو ہے وہ جو تعلیم سے وابستہ ہے، ہمیں جو پہلا ریکوزٹ ہے، جو پری ریکوزٹ ہے بلکہ وہ ہمارا خود اخلاقیات کا حامل ہونا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی اقدار سے مزین کرنا ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تب تک ہم اس شعبے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ اور آپ جو اساتذہ ہیں، آپ جو علم سے وابستہ لوگ ہیں، جو تعلیم دینے والے ہیں، وہ خواہ پرائمری اسکول کا استاد ہے یا وہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اس کا جو رول ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کلیم اللہ بنتے ہیں اس لیے کہ وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کی صحبت میں اور ان کے سائے میں جو ہے وہ ان کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک استاد جو ہے، جو ایک پروفیشن کے طور پہ ایک تعلیم معلم ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں، میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک استاد جو ہے وہ کس طرح سے انسانوں کی زندگی جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک تقابل جو ہے وہ شاید اس واقعہ کا جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ تقریباً آج سے 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب میں شاید کلاس 6 یا 7 میں تھا۔ تو ہمارے اسلامیات کے ہمارے کلاس انچارج تھے، اور 6ٹھی یا 7ویں کلاس میں اسلامیات کی کلاس میں میں نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سر، وہ ہم جب بچے تھے تو ہم نے گھر میں ہمارا تو تھوڑا علمی ماحول تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے یاد ہے کہ وہ اس سوال پہ تھوڑا حیران ہوئے، کیونکہ ہمیں یہ تھا کہ اسم اعظم خدا کا وہ نام ہے کہ اس کو اگر اس نام سے پکاریں گے تو آپ کی ہر دعا پوری ہوگی۔ تو ایک بچے کو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ کوئی میجک ایسا ہاتھ آ جائے کہ جو میں دعا کروں وہ قبول ہو، جو چیز میں طلب کروں وہ مجھے مل جائے۔ تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ سر اسم اعظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے، تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ یہ بات میں نے ساری زندگی نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی اور استاد سے سنی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، رزق حلال کھا کے آپ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکاریں گے وہی اسم اعظم ہے۔ یہ بات میرے بالکل امپرنٹ ہو گئی، اور یہ اس کا نقش میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا، اور میرے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ یہ رزق حلال جو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کس انداز میں ایک سوال پوچھنے کے اوپر ایک استاد جو ہے انہوں نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اپنی سوچ کے تحت دیا ہو، کسی کتاب سے نہ پڑھا ہو، لیکن ان کے جواب میں اتنی اوریجنلٹی تھی
کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جس نام سے بھی آپ اس کو پکاریں گے رزق حلال کھانے کے بعد خلوص دل کے ساتھ، وہی اس کا حصہ اس میں حاصل ہوگا۔ اور میری اپنی ذاتی زندگی پہ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیشہ پھر رزق حلال جو ہے وہ کمانے کی توفیق دی اس کے فضل سے۔ اور ایک اور چیز جو ہے، جو پہلے ہم اخلاقیات کی بات کر رہے تھے، رزق حلال کے جو اثرات ہیں، کسی علم جو ہے جب تک آپ کا رزق حلال نہیں ہے تو علم اپنی تمام تر معنویت اور نورانیت کے ساتھ آپ میں جلوگر ہو نہیں سکتا۔ اقبال نے اسی لیے ایک اپنے فارسی کے شعر میں انہوں نے کہا تھا کہ علم و حکمت زائد از نان ہلال، عشق و رکت عائد از نان ہلال، کہ جو رزق حلال ہے اس سے آپ کو علم بھی ملتا ہے، حکمت بھی ملتی ہے، عشق بھی ملتی ہے اور رکت بھی ملتی ہے۔ باقی اگر تعلیم کو ایز اے پروفیشن جو ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ عام اس پروفیشن کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نہ صرف ایک پروفیشن ہے بلکہ مستقل ایک عبادت ہے، اور جس کی بنیاد میں نے بتایا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پہ اخلاقیات جو ہے اس پہ مبنی ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی ایک سینسٹیو بات ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری قوم کو، یعنی مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھیں تو اس ملک کے اندر ایک تعلیمی ایمرجنسی اور ایک اخلاقی ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ملک جو ہے وہ جب فائنینشلی ڈیفالٹ کرتے ہیں تو وہ چند سالوں کے بعد ریوائیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہوتا ہے اور وہ مورلی ڈیفالٹ کرتا ہے تو وہ شاید اس کی 2 نسلیں پھر جو ہے وہ اس مقام تک واپس جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاشرے کی اور ریاست کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص ایک استاد کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اور یا بالخصوص وہ جو ہے وہ سرکار کے سیکٹر میں ہے، اس کے اخلاقی معیار کو جانچا جائے، اس کی شخصیت کو دیکھا جائے۔ دیکھیں بہت سی دنیا میں اس وقت جو ریکروٹمنٹ کے جو لاز ہیں، پرنسپلز ہیں، جو میتھڈالوجیز ہیں، ان میں کسی بھی شخص کو جو ہے وہ مختلف جہتوں سے، مختلف ڈائمینشن سے جانا جاتا ہے۔ اس کے پروفیشنل سکلز کیا ہیں، اس کے انٹرپرسنل سکلز کیا ہیں، اس کے ایتھیکل، اس کی ویلیوز کیا ہیں۔ تو جب ہم اساتذہ کو بھرتی کرتے ہیں، خواہ وہ سرکار کے اساتذہ ہوں یا وہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر انہیں ہوں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی سلیکشن جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، کیونکہ ایک جو تربیت ہے خود اس استاد کی، وہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ اس کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو پہلے جانچا جائے، دیکھا جائے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ تعلیم میں جو آ رہے ہیں، یہ اس پروفیشن میں آ رہے ہیں تو ان کا کوئی پیشن بھی ہے۔ تو دوسری بات جو میری بہن نے پوچھی وہ یہ یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں خود ایز اے پیرنٹ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ میرے بچے جو ہے وہ پری او لیول یا 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، بیٹا اور بیٹی، اور مجھے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ان کی تعلیم اور تربیت کا ہے۔ دیکھیں اقبال نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو جو نظام تعلیم ہے، جو ہمارا تعلیمی ایک ایکو سسٹم ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اس میں صرف ایک سیگمنٹ نہیں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم پیرنٹس بعض کا بچے کی تربیت، دیانتداری، سب کچھ اس کو درس دیتے ہیں، لیکن اگر اسکول کے اندر اس کو اس قسم کا ایکو سسٹم نہیں ملتا تو وہ اس کی ایک شخصیت جو ہے وہ ایک متوازن بیلنسڈ قسم کی پرسنالٹی جو ہے اس کو گروم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اس چیلنج کو ہم سب کو مل کے ہی ایڈریس کرنا ہے۔ اور پہلے ایک زمانے میں یہ تھا کہ جو اسکول تھا وہ آپ کی اخلاقی تربیت گاہ بھی تھا، بچے کو کھیل کے مواقع بھی اسکول کے اندر ہی ملتے تھے،
اور ہر طرح کا جو ڈسپلن تھا وہ بھی، جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھی، ڈیبیٹس تھیں، مشاعرے تھے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ بہت زیادہ تھیں. اور اس میں ایک جو بنیادی وجہ ایک اور ہے جو ہمارے نظام تعلیم کے ڈسٹارشن کی ہے، کہ تعلیم کا بنیادی مقصد جو ہے وہ انسان بنانا ہے، اس کی اخلاقی تربیت کرنا ہے، جبکہ اس وقت جو ایک ریس ہے کہ جی آپ نے معاشرے کے اندر ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور 1100 میں سے اتنے نمبر حاصل کرنے ہیں، اتنے نمبر حاصل کریں گے تو میرٹ بنے گا. میرا خیال ہے کہ معاشرے کو اجتماعی طور پہ اس کا بھی انالیسس کرنا چاہیے.